الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. حضرات، 18واں پارہ سورہ النور کی ایک چھوٹی سی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو گھروں میں آنے جانے کا، داخل ہونے کا جو طریقہ ہے یہ بتایا ہے. دین اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ کے آخری نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام کا دین اسلام تھا، اور تمام کے پاس ہدایات بھیجنے والا ایک اللہ ہے. تمام نبیوں نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے، ہر نبی نے دنیا میں جو کلام کیا، جو باتیں کہیں، ہر نبی کے کلام کے اندر اس نے زندگی میں یہ بات ضرور اپنے ان مخاطبوں سے یہ بات کہی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. دیکھو، حیا کا خیال رکھنا. جب حیا چلی گئی تو جو مرضی آئے دل میں وہ کرتے پھرو. ہر نبی نے اپنی قوم کو یہ بات کہی، حیا کا خیال رکھو، شرم کا خیال رکھو. انسان گھروں میں کئی دفعہ آنے جانے کا یہ اتفاق انسان کو ہوتا ہے. انسان گھروں میں کسی کو دیکھ لیتا ہے اور اس حالت میں دیکھ لیتا ہے اپنی عزیزہ کو، اپنی والدہ کو، بیٹی کو، بہن کو، یا وہ دیکھ لیتی ہیں کسی کو ایسے جو لوگ بغیر کسی اجازت کے گھروں میں داخل ہوتے ہیں. ساری زندگی برشرم آتی رہتی ہے. انسان آنکھیں نہیں دکھا سکتا، ایک دوسرے کے ساتھ ملا نہیں سکتا انسان. عربوں کے اندر یہی رواج تھا، دروازہ کھولا اور سیدھا اندر چلے گئے. غریب لوگ تھے عرب، کب اتنی ملیں کپڑے کی لگی ہوئی تھیں، کہاں اتنی کھڈیاں تھیں. تھوڑے تھوڑے لوگوں کے پاس کپڑے ہوتے تھے. کوئی سروں میں سے
وہ سر کی صفائی کر رہا ہے، کوئی اور آپس میں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، سروں پہ کپڑا نہیں یا اپنے اوپر کپڑا نہیں لیا ہوا، تو ایک دوسرے کے جسموں کے اوپر نظر پڑنا یہ ایک معمولی بات تھی، بعد میں پھر شرم آتی رہتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس لیے یہ بات کہی کہ گھروں میں جب داخل ہونا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے جسے کہتے ہیں استیزان یا استیناس، اس کو کہتے ہیں، اور یہ اس آیت میں اللہ پاک نے یہی بات کہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا۔ مومنوں، کسی کے گھر میں جانا پڑ جائے نا، اپنے یا کسی اور کے گھر میں بتا کے آیا کرو کہ میں آ جاؤں۔ کوئی نہ کوئی طریقہ ہونا چاہیے گھر کے اندر داخل ہونے کا، ایسے ہی منہ اٹھا کے دروازہ کھول کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو، پتہ نہیں کون کون بیٹھا ہوا ہے، کس حالت میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور مومنوں، اپنے گھر میں بھی اگر جاؤ، مومنوں سیدھے ہی نہ منہ کو وہ کپڑا اٹھایا یا دروازہ کھولا اور ایسے نہ مومنوں کیا کرو، بعض میں بڑی شرمندگی انسان کو ہوتی ہے۔ اس لیے اس آیت کے آخر میں اللہ پاک نے فرمایا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، مومنوں یہ بڑا اعلیٰ حکم تمہیں ہم دے رہے ہیں، شاید کہ تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، مدینہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نئے آئے تھے۔ یہ آئی کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کئی دفعہ ہم گھر میں عورتیں ہوتی ہیں، ہم نے اپنے کپڑے جو ہوتے ہیں اس لحاظ سے سارے نہیں لیے ہوتے، آپس میں بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ کے رسول میں نہیں پسند کرتی کہ اس حالت میں میرا خاوند یا میرا بیٹا ہی جو ہے یہ سیدھا ہی اندر آ جائے، میں اس کو پسند نہیں کرتی ہے، اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ اور ایسا ہی ایک واقعہ اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ لیٹے ہوئے تھے۔ انسان جب لیٹا ہوتا ہے تو انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ انسان کے جس نے خاص کر کے وہ دور جس میں یہ شلواریں قمیضیں کب درزی سیتے تھے، کوئی ہوتا تھا، اکثر کپڑے نیچے بھی چادر ہے اوپر بھی چادر لی ہوئی ہے۔ عورتوں کا بھی ایسے ہی حال تھا کہ چادریں دو لے کے کسی کو پاس ہوتا تھا کہ کپڑے سلے ہوئے وہ کرتے تھے، یہ سوئی کے ساتھ کپڑے، تو وہ انسان سویا، اس کے بعد کبھی اس طرف گیا کبھی اس طرف، کئی انسان نے اپنی سائیڈیں بدلیں، کئی دفعہ کپڑا ادھر ہو گیا، انسان کے ہاتھ ایسے کیا ہوا ہے، پیٹ ننگا ہے، جسم ننگا ہے، شرمگاہ سے کپڑا اٹھ گیا ہے، انسان کو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ حضرت عمر فاروق لیٹے ہوئے تھے، حدیث میں آتا ہے ان کا ایک تھا وہ خادم، یہ اندر آیا سیدھا ہی کہنے لگا عمر فاروق یہ بات ہے۔ حضرت عمر فاروق اس بات کو دیکھ کے بڑے پریشان ہو گئے، کہنے لگے پتہ نہیں میں کس حالت میں تھا، میں نے تو تہہ بند باندھا ہوا ہے، وہ پتہ نہیں یہ اوپر تھا کہ نہیں تھا، انسان کو کیا پتہ ہوتا ہے۔ کہنے لگے اللہ آسمان سے کوئی ایسا حکم نازل کر دے کہ لوگ سیدھے گھر کے اندر داخل نہ ہوں، اجازت لے کے آئیں تاکہ اگلا بندہ مرد ہے یا عورت ہے وہ اپنے کپڑے سیدھے کر لیں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ایک خواہش تھی، آپ آسمان کی طرف دھیان کر کے یہ کہنے اللہ تو ہی کوئی حکم ایسا نازل کر دے کہ سب کے لیے وہ ایک ہو جائے۔ ادھر حضرت عمر فاروق نے دعا کی، ادھر آسمان سے یہی آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا۔ مومنوں، قانون بنا دیا گیا ہے کہ کوئی بندہ کسی گھر میں بھی اپنے گھر میں بھی جانے لگے بتا کے آئے کہ میں آ رہا ہوں، کیا پتہ ہے غیر عورتیں گھر میں بیٹھی ہوں، بچیاں بیٹھی ہوں، ننگے ساروں، مومنوں قانون بنا دیا گیا ہے۔ کسی کے گھر میں جو انسان جاتا ہے شریعت نے اس کی کچھ پھر پابندیاں اور لگائی ہیں۔ ایک پابندی یہ ہے کہ انسان جب کسی کے گھر میں جائے، جب دروازے کے سامنے نہ کھڑا ہو،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے، یا دائیں ہوتے یا بائیں، اور دروازے سے تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے کھڑے ہوتے تھے۔ ایسے ہی لوگ کسی کے گھر میں جائیں، کان لگا کے سوتے ہیں، اندر کون کون ہے، کیا باتیں کر رہا ہے، یہ CID کرتے رہتے ہیں لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دور کھڑے ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان تمہارے گھر کے قریب آ کے دروازے میں سے اس کی جو ریکھیں ہوں، وہ جسے درزیں کہتے ہیں، درزوں میں سے، سوراخ میں سے، یا کپڑے کو اٹھا کے ایسے اندر دیکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں تم اگر اس کی آنکھ نکال دو تو کوئی جرم نہیں اللہ کے نزدیک۔ کیوں دیکھا اس نے تمہارے گھر میں؟ یہ اسی لیے تو ہے، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آیا اور آ کے دروازے کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، فرمایا یہ کیوں اللہ نے یہ حکم رکھا ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے تم گھر والوں سے اجازت لو، سلام کرو؟ اگر سامنے کھڑا ہو، ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں کہ انسان سامنے کھڑا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے رہتے تھے، بلکہ ایک حدیث میں تو بڑا شدید قسم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رد عمل کیا۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آیا۔ جب یہ باہر آیا تو گھر کے اندر یہ اس نے ادھر ادھر کر کے دیکھنا شروع کر دیا، اندر سے وہ دروازے کے پردے کے ادھر سے دروازے ادھر ادھر درمیان میں سے جو کوئی درزے خالی جگہ تھا، اس نے ایسے ایسے کر کے اندر کیوں ان کو ایسے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا جیسے کہ دروازے کے اندر جو سوراخ ہے نا ان میں سے کوئی دیکھ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ہاتھ کیا، آپ کے پیچھے قریب ہی پڑا ہوا تھا یہ جو تیر ہے، وہ تیر ہی قریب تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر کو ایسے پکڑا، باہر والے آدمی کو پتہ چل گیا، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ آپ نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اس کو آنکھ میں مار دینا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سمجھایا، لوگ پھر نہیں سمجھتے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کے گھر میں گیا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ گھر والے اگر پوچھیں کون ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا وہ نام بتائے جو اس کا معروف نام ہے، لوگ جانتے ہیں اس کا یہ نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جابر یہ آئے ایک دن، ان کے والد عبداللہ جو تھے یہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ والد کے اوپر قرضہ تھا، لوگ تنگ کرتے تھے کہ پیسے دو، تمہارا والد شہید ہو گیا، 9 بیٹیاں چھوڑ کے چلا گیا ہے، ایک تو ہے لڑکا، پیسے کس نے دینے ہیں؟ یہ بڑے پریشان ہوتے، کہنے لگے اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سیدھا محمد الرسول اللہ کے پاس پہنچ گیا، سلام ہے میرے محمد الرسول اللہ کے اوپر، اللہ کی رحمتیں ہوں کہ اللہ کے رسول آپ ہی کو حال اس کا نکالیں، میں کیا کروں، بچہ ہوں چھوٹا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے، فَدَقَقْتُ الْبَابَ، کہتے میں نے جا کے نا دروازے کو کھٹکھٹایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر سے آواز آئی، منزا کا منزا، کون ہے؟ کہتے میں نے کہا انا، میں ہی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا انا، میں کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کارہا اس بات کو بہت ناپسند کیا کہ کوئی انسان باہر سے یہ کہے میں ہی ہوں۔ یہ میں ہی کیا ہوتا ہے؟ ہر بندے کا نام دنیا میں ہی ہوں، عورت بھی میں ہی ہوں، مرد بھی میں ہی ہوں، بچہ بھی میں ہی ہوں۔ بتائے میں حافظ اسلم آیا ہوں، میں فلاں آیا ہوں، میں عبداللہ آیا ہوں، میں عبد الرحمن آیا ہوں۔ اس کو چاہیے کہ نام بتائے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ انسان کہے میں ہی ہوں۔ دیکھو جی میں گھر میں گیا ہوں، دروازہ نہیں کھولتے، میں نے کہا بھی کہ میں ہی، نام ہی نہیں میرا، پہچانا ہی نہیں مجھے میں کون ہے، کیسی کم عقلوں کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ جو ہدایتیں دی ہیں یہ ہمارے لیے دی ہیں کہ مومنو ان ہدایات پہ عمل کرو، اپنا نام بتاؤ کہ میں فلاں ہوں۔ دوسری بات یہ ہے
کہ گھر میں کسی کے جائیں تو دیکھیں اگر دروازہ کھلا ہوا ہے تو آپ دروازے کے کھلا ہوا ہے تو پھر بھی آپ اندر داخل نہیں ہوں گے، آپ کھڑے ہو جائیں اور اونچی آواز میں یہی قرآن مجید نے یہ جو لفظ بولے ہیں حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا، گھر والوں کو کہو السلام علیکم، میں عمر فاروق آیا ہوں، میں آ جاؤں۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عمر فاروق نبی علیہ السلام کے پاس جب بھی جاتے تھے یہی طریقہ تھا، السلام علیکم ادخلوا، السلام علیکم، میں داخل ہو جاؤں، گھر میں آ جاؤں، اندر آنے کی اجازت ہے؟ یہ طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا تم 3 دفعہ اگر کسی کے گھر میں جا کے یہ مانگتے ہو، اجازت مانگتے ہو سلام، اور اگر اجازت نہیں ملتی، اندر سے خاموشی ہے، چپ کر کے فلیرجع، فرمایا چپ کر کے واپس آ جائے، ناراض نہ ہو، پتہ نہیں اندر کیا معاملہ ہے گھر کے اندر۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ گھر کے اندر کوئی معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جلدی سے نہیں اٹھا جاتا انسان کو۔ کئی دفعہ گھر میں اکیلا آدمی ہے، وہ واش روم میں گیا ہوا ہے، قضائے حاجت پوری کر رہا ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے، انسان کو جلدی نہیں کرنا ہے، آرام سے دروازہ آپ نے نوک کیا یا آپ نے آواز دی، آواز دینے کے بعد کچھ دیر ٹھہر جائیں، پھر کچھ دیر ٹھہر جائیں، پھر کچھ دیر ٹھہر جائیں، 3 دفعہ کرنے کے بعد واپس آ جائیں، فلیرجع، واپس آ جائے، غصہ نہ کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک آدمی، حدیث میں آتا ہے، وہ آیا، اس نے آ کے گھر کے باہر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، عمر فاروق باہر آئیں، میں فلانا آیا ہوں، جلدی آئیں۔ بس اس نے تھوڑا ہی ایسے انتظار، اسی وقت چلا گیا واپس۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اندر سے نکلے، جب آپ نے باہر دیکھا کون ہے، وہ آدمی چلا گیا، کسی نے بتایا فلاں آدمی، فرمایا اس کو بلا کے لاؤ۔ وہ آیا، کیا ہوا ہے، تم چلے کہ جی میں نے دروازہ کھٹایا نہیں، اندر میں چلا گیا ہوں۔ فرمایا انتظار تو کر لو۔ یہ اس دور کی بات ہے جس دور میں حضرت عمر فاروق امیر المومنین تھے۔ کہنے لگے میری ایک ہی قمیض تھی، میں وہ قمیض دھوتا ہوں تو پہن لیتا ہوں، میں قمیض دھو رہا تھا تو انتظار ہی کر لے یار، تو چنگا بندہ اتنی ایسے جلدی کر کے چلا گیا ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں، ایسے آپ نے نوک کیا کچھ چل بھج کے گیا، نہیں جی دروازہ نہیں کھولا، 2-4 منٹ انتظار کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حدیث میں آتا ہے مسجد نبوی یہ ساری کچی تھی، فرش نہیں تھا، اور آگے ہی اگلی طرف سے مسجد نبوی جو تھی نا، اس کی وہ کمرہ بنا ہوا تھا، پیچھے سارا کھلا تھا، حویلی کی طرح بالکل۔ وہ کھلی جگہ کے اوپر ایک بدو آدمی تھا گاؤں کا، یہ اس نے آ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا، صحابہ دوڑے، فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، اس کو کر لینے دو پیشاب۔ جب پیشاب کر لیا پھر اس کو سمجھایا کہ یہ اللہ کی مسجد ہے، مسجدوں کے اندر گندگی نہیں پھیلاتے، اور اس جگہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کرا دیا۔ اب اللہ کا رسول تو ٹائم دے رہا ہے، ہم کہتے ہیں جی گھر میں آئے ہوئے تھے، ایڈا لمحہ پیشاب ہو گیا سی، بیوی کو مارنے کو دوڑتے ہیں، کیا پتہ ہے اللہ کے بندے، وہ نماز پڑھ رہی ہو بیچاری، وہ انسان تو ہے، اور ہمارے بچے تو خاص کر کے گولی کی رفتار سے بولتے ہیں جی 10 گھنٹے ہو گئے نے ٹلی کھڑکان دیا تسی بوا نہیں کھولیا، کم مقلوں والی باتیں ہیں سب کی سب۔ کب انسان کو سمجھ آنی ہے، اس کو عقل آنی ہے، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو کب ماننا ہے اس نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یہی صحابی حضرت عمر فاروق ایک دن گھر کے اندر تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یہ ملنے کے لیے آئے، انہوں نے آواز دی کہ ادخل السلام علیکم، 3 دفعہ انہوں نے کچھ وقفے کے بعد انہوں نے یہ بات کہی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق باہر نہیں آئے، انہوں نے کہہ کے یہ جب چلے گئے تو امیر المومنین اس کے بعد مصروف کسی، یہ جب آئے فرمایا کون تھا، کسی نے کہا ابو موسیٰ اشعری آئے تھے، آپ نے فرمایا ان کو بلا کے لاؤ ذرا۔
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑی عمر کے صحابی تھے، ان کو بلا کے لایا گیا. آپ نے فرمایا تم چلے کیوں گئے؟ کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اذا استأذن احدکم فلم یوزن، کہ کوئی انسان کسی کے گھر میں جائے 3 دفعہ تک وہ ان کو بتائے کہ میں آیا ہوں، دروازہ ناک کرے وغیرہ، اور اگر اجازت نہیں ملتی تو چپ کر کے واپس چلا جائے. اتنے بڑے امیر المومنین حضرت عمر فاروق کہنے لگے اللہ کی قدرت ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہی نہیں سنی. اوہو، تو مجھے بتا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی تو تیرا گواہ ہے کوئی؟ تو کہنے لگے ابھی میں گیا وہاں انصار کے گروہ، انہوں نے کہا کس کے سامنے نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ اجازت لو، 3 مرتبہ نہ ملے تو واپس آ جاؤ، ناراض نہیں ہونا. ابو سعید خدری نوجوان ایک لڑکے تھے، یہ کہنے لگے میں چلتا ہوں. یہ گئے جا کے گواہی دی. بڑا افسوس کیا امیر المومنین نے، اوہو عمر تو بازاروں میں رہتا ہے، ادھر ادھر ہی کام ہی کرتا رہتا ہے، لوگ محمد الرسول اللہ کی حدیثیں سنتے ہیں، تو رہ گیا ان سے. اس کا مطلب ہے کہ کئی دفعہ بڑے ایک صحابی سے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی مسئلے کا نام پتا ہو. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں لو جی فلاں کو پتہ نہیں لگا، یہ کیسے ہو گیا؟ ایک چھوٹے صحابی کو پتہ لگ گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ نہیں چلا. یہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی، اب جو پاس نہیں ہے وہ نہیں ہے، کو گھر گیا ہوگا. عام آدمیوں کا تو بات الگ ہے. خود اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کسی کے گھر جاتے تھے آپ باہر کھڑے ہو کے اجازت مانگتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی حضرت سعد نے. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت کی کہ نبی علیہ السلام آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر دروازے کے باہر کھڑے ہو کے آپ نے کہا، آپ نے اجازت مانگی کہ میں آ جاؤں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ آپ نے کہا ورحمۃ اللہ. اندر انتظار کر رہے تھے حضرت سعد. انہوں نے آگے سے آواز نہیں دی. ان کا بیٹا کہنے لگا ابا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ہے آپ نے، وہ باہر آ گئے ہیں. کہنے لگے چپ کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بچہ کہ ابا جی چپ. 2 دفعہ ہو گیا. تیسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں آ جاؤں؟ انہوں نے جواب نہیں دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں، اللہ کا رسول تو محسوس نہیں کرتا، ہم کتنا محسوس کرتے ہیں. جی کسی کے گھر گئے دروازہ نہیں کھولا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے نا، حضرت سعد اندر سے بھج کے دوڑ کے باہر نکل گئے، جا کے نبی علیہ السلام کو جبھا مار لیا. کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کے منہ سے جب یہ نکل رہا تھا نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پہ اللہ کی سلامتیاں اور رحمتیں اتریں، میں چاہتا تھا آپ بار بار کہتے رہیں، اور میں تو دعا لینا چاہتا تھا اللہ کے رسول آپ سے. میں نے پہلی دفعہ ہی سن لیا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے السلام علیکم، لیکن میں کہتا تھا آپ بار بار. مجھے چلو مسئلے کا بھی پتہ چل گیا ہے کہ 3 بار جائز. میں نے آپ کے منہ سے 3 مرتبہ یہ رحمت کی اور سلامتی کی دعا اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے حاصل کی ہے. چلیں اندر، اللہ کے رسول تشریف لائیں. اندر آئے، کہنے لگے پانی رکھا ہوا ہے غسل کریں. آپ کے لیے میں نے ایک چادر بہترین ایک لی ہوئی ہے، میں نے وہ چادر آپ کے اوپر دینی ہے آپ کو. عربوں میں یہی ہوتا تھا، نیچے بھی ایک چادر توتی کی طرح بند کے ایک اوپر لے کے. اللہ کے رسول کے ساتھ کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا، صحابہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر غسل کیا، چہرہ پہلے بھی نکھرا ہوا تھا اور 4 چاند لگ گئے. یہ سمجھ رہے کہ چاند کو 4 چاند لگ گئے. ایسے وہ نکلے باہر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے چادر دی. یہ لے اللہ کے رسول چادر. وہ چادر لی، بڑی عجیب قسم کی خوبصورت چادر تھی.
میں یہ نہیں کہتا کہ چادر سے نبی علیہ السلام کا حسن، نہیں، رسول اللہ کے حسن سے چادر کی قیمت بڑھ گئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھ گئے، کیا بیٹھو، اور پھر انہوں نے کشمش جو میوے تھے یہ نبی علیہ السلام کو پہلے وہ کھلائے، اور پھر اس کے بعد دعوت کی وغیرہ۔ عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ کھانے کی دعوت میں جائیں تو پہلے چنگا چوکھا نمکین، یہ گوشت وغیرہ دیگر چیزیں، یہ چانپیں، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ لیگ پیس اندر چنگا اس کو پرتی کر کے بعد میں میٹھا کھاتے ہیں، تھوڑا بہت اگر کوئی گنجائش رہ جائے تو، جبکہ انہوں نے سب سے پہلے محمد الرسول اللہ کو میٹھا کھلایا تھا۔ اور آج بھی بات یاد رکھیں، آج کی سائنس کی تمام دنیا کے سائنسدان کہتے ہیں یکدم یہ میٹھا، یہ نمکین جو مال کھانا، اندر سودا پھینکتے جانا پہ، اس سے انسان کو کئی قسم کی بیماریاں السر ہو سکتا ہے، انسان کو اس سے معدے کا السر، انتڑیوں کا السر اس سے ہو سکتا ہے، اور ایسے ہی انسان جو ہے اس کا بلڈ پریشر یکدم وہ شوٹ کر سکتا ہے، اس کی نس بھی پھٹ سکتی ہے اس سے۔ اس لیے پہلے تھوڑا سا میٹھا کھانے سے یہ ہے کہ یہ میٹھا یہ اس کو نرم کرتا ہے وجود کو، یہ تیزی نہیں آنے دیتا انسان کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ میٹھا، وہ کاہے، وہ جو کشمش تھی، میوے کھانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت، پھر انہوں نے کہ باقی کی دعوت دی، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اور آپ نے اس کو دعا دی، اور دعا کے وہی الفاظ، اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکل طعامکم الابرار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت فرمایا میں یہ چاہتا ہوں تیرے گھر سے نیک لوگ کھانا کھاتے رہیں۔ شریعت اس آدمی کو پسند نہیں کرتی جو کھانے والا ہو، شریعت اس کو پسند کرتی ہے جو کھلانے والا ہو۔ میں چاہتا ہوں تیرا لنگر کھلا رہے، اکل طعامکم الابرار، نیک لوگ تیرے گھر سے آ کے دعوتیں کھاتے رہیں، صلت علیکم الملائکہ، اللہ کی رحمت کے فرشتے تیرے اوپر رحمت کی دعائیں کرتے رہیں، اور پھر فرمایا اور تیرا اور روزے دار جو ہیں افطر عندکم الصائمون، اور روزے دار بھی آ کے تیرے گھر سے روزے کھولتے رہیں، تو کھلاتا رہیں، تیرا جو یہ دسترخوان چلتا رہے تیرا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا بھی دی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور جب یہ گھر میں داخل ہوئے تھے تو نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ اجازت مانگی تھی، اور آپ کو جب سمجھا کہ نہیں آپ واپس چلے گئے تھے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ کسی کے گھر میں انسان اگر جائے، یہ کوئی طریقہ نہیں کہ انسان بھج کے واپس آ جائے، آرام سے دروازہ کھٹکھٹائے، اندر سے پوچھے تو اپنا نام بتائے، اور یا دروازہ کھلا ہو تو السلام علیکم کہے کہ میں آجاؤں کہ نہ آؤں، نہ جواب ملے تو واپس آ جائے، اور انسان برا محسوس نہ کرے۔ اگر کسی انسان کے اپنا ذاتی گھر ہو، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میرے گھر میں 2 ہی بندے ہیں بس، ایک میں ہوں ایک میری اماں ہیں، بس بڈھی اماں ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ تو کہتے ہیں گھر میں اجازت لے کے جاؤ، آپ نے فرمایا استاذن علیہا، ہاں تجھے بھی اجازت لے کے جانی چاہیے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اپنی ماں کا خادم ہوں، خدمت بھی میں ہی ساری کا، ہر قسم کا جو کام مرد کر سکتے ہیں، اے اللہ کے رسول سارے کام میں کرتا ہوں، تو مجھے تو آنا جانا پڑتا ہے کئی دفعہ۔ فرمایا استاذن علیہا، فرمایا اجازت کے بغیر اپنی ماں کے پاس بھی نہ جانا۔ وہ آدمی پھر کہنے لگا اللہ کے رسول میری بات شاید میں کہہ نہیں سکا صحیح طریقے سے، میں ہی ہوتا ہوں گھر میں اور کوئی نہیں۔ فرمایا اتحب ان تراہا عریانۃ، کیا تجھے چاہتا ہے کہ کسی وقت اپنی ماں کو ننگا ہی دیکھ لے تو؟ کیا پتہ ہے کئی دفعہ تیری والدہ نے سر کا کپڑا اتارا ہو، اندر اکیلی ہے، یا اور کئی دفعہ عورتیں اپنی چادریں وغیرہ رکھ کے کوئی ادھر ادھر کوئی ایسے۔ فرمایا ماں کو ایسا نہ ہو کہ کسی وقت تم ننگے ہی دیکھ لو، خبردار
بے شک تیری ماں ہی کیوں نہیں ہے اور تیرا اپنا گھر ہی کیوں نہیں ہے، بغیر اس کے تم نے نہیں جانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان جب آرمی گئی ہوتی تھی دوسرے علاقوں میں، یہ فوج جب آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدینہ کے باہر کھڑا کرتے، فرمایا باہر ٹھہر جاؤ سارے۔ ایک آدمی جا کے مدینہ میں اعلان کرے کہ مسلمانوں کی فوج جو ہے فلاں علاقے میں گئی تھی، واپس آ رہی ہے۔ ہمارے ہاں تو کئی طریقے ہیں نا کہ ہم باقاعدہ طور پہ کسی کا طرح نکالتے ہیں، ٹھا کرتے ہیں کہ میں آ گیا۔ ایسی کم عقلوں کی باتیں ہیں ساری۔ انسان کو چاہیے کہ گھر والوں کو میں آ گیا ہوں، اور آج کل اگر ٹیلی فون ہے تو ٹیلی فون کے ذریعے بتائے کہ میں پہنچ گیا ہوں لاہور مرید کے کاموں کی شہر کے اندر، اور اب میں فلاں قریب آ گیا ہوں۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں کیا پتہ ہے کہ تمہارا اپنا کوئی ایسا ہی آدمی بیٹھا ہو جو بہت پردہ کرنے والا ہو تم سے، کیا پتہ ہے کہ کوئی گھر کے اندر کو صفائی ہونے والی ہو، کئی دن تم باہر رہے ہو اور اس کے بعد آئے ہو، عورتیں اپنی صفائی کر لیں، کپڑے اچھے پہن لیں، اپنی گھر کا یہ تمام معاملہ سلیقے کے ساتھ کر لیں تاکہ تم آؤ تو تمہیں اچھے طریقے سے ویلکم کہیں۔ میں یکدم نہ گھر میں داخل ہوا کرو، اس کی بڑی خوفناک اس کے نتائج نکلتے ہیں کئی دفعہ۔ مجھے یاد ہے کہ میں چھوٹا تھا، سن 71 کی جب یہ لڑائی ہوئی تو مشرقی پاکستان جب یہ الگ ہو کے بنگلہ دیش بنا، یہ ہندوؤں کے تعاون سے اور انڈیا کے آج کل کے جو خبیث اور ذلیل اور بے غیرت قسم کا حکمران جو آیا ہے، اس کے تعاون سے جب یہ وہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، ہمارے آرمی کے بندے کافی گرفتار ہو گئے، کیونکہ بڑی تنظیمیں ہندوؤں کی دوسرے ان کی مل ملا کے انہوں نے ہماری آرمی کو گھیر لیا۔ وہ آرمی نے ہتھیار پھینک دیے کہ مرنے سے بہتر یہ ہے، انہوں نے یہ سمجھا جو ان کے خیال میں آیا، گرفتار ہو گئے۔ پھر جب وہ واپس آئے، پشاور کا یہ واقعہ ہے کہ پشاور میں ایک گاؤں کے اندر جہاں چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی ہیں گھروں کے اندر، دونوں گھروں کے درمیان کو 5 فٹ کو 6 فٹ ایسے چھوٹی چھوٹی، پیچھے کمرے اور آگے وہ بڑے بڑے صحن ویڑے اور دیواریں ایسی۔ ایک پٹھانی عورت تھی، اس کا خامد بھی وہاں، وہ پکڑا گیا، پھر وہاں سے وہ آ گیا۔ اس اللہ کے بندے نے کسی کو نہیں بتایا، چپ کر کے آرام سے آیا۔ یہ اخبارات میں بڑا واقعہ آیا، میں نے بھی پڑھا۔ وہ گھر میں گیا، عورت نے کھولا دروازہ، وہ اندر داخل ہو گیا آرام سے، وہ کسی کو نہیں بتایا۔ اب وہ اس کے جو کپڑے تھے وہ جس قسم کے تھے وہ لگ ہی نہیں تھا، وہ کپڑے اس نے منہ کے اوپر، رات کا اندھیرا تھا، یہ گھر کے اندر جا کے نا پھر یہ تھکا ہوا تھا، یہ سو گیا اوپر کپڑا لے کے۔ ساتھ اس کے بالکل ہی اس کے سگا بھائی تھا، اس کا گھر تھا، اس کی بیوی نے محسوس کیا کہ گھر میں کوئی داخل ہوا ہے۔ اس نے آرام سے چپ کر کے، وہ جو بڑی پرجائی تھی اس نے آرام سے دیکھا کہ گھر میں کوئی بندہ ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، خاوند جو ہے وہ آرمی میں پکڑا گیا، جیل میں ہے، یہ بعد میں گھر میں بندے آتے ہیں۔ اس نے چپ کر کے اپنے خاوند کو بتایا کہ دیکھ لے تیرے چھوٹا بھائی جو ہے نا، اس کے گھر میں وہ تمہاری پرجائی جو ہے وہ بندے آتے ہیں رات کے وقت۔ اس نے ادھر سے ہی رائفل پکڑی، بھائی کتنی دیر بعد آیا تھا، رائفل پکڑی، اور اوپر سے ہی کوٹھے کے اوپر سے چھلانگ ماری، اور اس نے اوپر کپڑا لیا ہوا تھا جو سویا ہوا تھا بھائی، اس نے جتنی گولیاں تھیں نا وہ ساری گولیاں اس کے اوپر نکال دیں کہ پتہ نہیں کون آ گیا، اور باقی کی گولیاں اس نے اس بھابھی کو مار دیں۔ لوگ آئے، دیکھا وہ تو سکا بھائی تھا۔ اوہو، شریعت ایسے نہیں کہتی کہ گھر میں بتا کے آؤ میں آ رہا ہوں۔ اگر کوئی انسان باہر کے ملک میں بھی ہے، وہاں سے آئے تو بتائے، اور گھر والے بتائیں کہ وہ آ رہا ہے۔ یہ شریعت کا، اس نے دیکھا یہ کیا ہو گیا ہے، بھابھی کو بھی، سکے بھائی کو مار دیا بیچارہ، یہ تو میرا بھائی تھا۔ اس نے وہ رائفل نکالی، گولیاں ڈالی اور کن پٹی کے رکھ، خود بھی اس نے پھر موت میں
خودکشی کر لی، سارا گھر ہی تباہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول کا جو حکم ہے، فرمایا جو باہر سے انسان آئیں ان کو چاہیے کہ گھر والوں کو بتائیں کہ میں آ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اپنا ہی گھر ہو اگر تو انسان اپنے گھر میں کسی جگہ کوئی اور بھی طریقہ ہے گا؟ آپ نے فرمایا گھر والوں کو اطلاع دے، میں آنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے، یہ اپنے گھر میں ان کی بیوی تھی اور یہ دونوں میاں بیوی تھے، بچہ نہیں تھا کوئی، گھر کے باہر کھڑے ہوتے اور آ کے ادھر منہ کر کے کھانستے، ادھر منہ کر کے کھانستے، کسی نے کو بات کرنا ہوتی، ہاں بھائی کیا حال ہے، خیر ہے، خیریت ہے، گھر کے اندر پتہ چلتا عبداللہ آ رہے ہیں، گھر والوں کو اطلاع ہو جائے اور السلام علیکم کہہ کے گھر کے اندر سے اجازت ملتی، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ کئی صحابہ کے بارے میں آتا ہے یہ گھروں کے باہر جب اپنے آتے، سمجھتے اور کوئی بھی نہیں، تو گھر کے باہر اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ اس اللہ کا ذکر اونچی آواز سے گھر کے اندر پتہ چل جائے ابا جی آئے ہیں یا بھائی یا فلاں آدمی آیا ہے۔ یہ طریقہ ہے دنیا کی زندگی میں رہنے کا۔ اگر کسی گھر میں پتہ ہو کہ عورت ہی ہے اور آنے والی بھی عورتیں ہی ہوں تو کیا ان کے لیے کیا ہے؟ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ایک دن 3-4 مدینے کی عورتیں آئیں۔ یہ عورتیں جب آئیں تو انہوں نے دروازہ کپڑا پرے کیا، آ کے سدھی اندر داخل ہو گئیں، تو اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں، فرمایا تمہیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ مومنوں تمہارے لیے بہتر یہ ہے کسی گھر میں آنے سے پہلے اجازت تو طلب کا۔ تم نے اجازت لی ہے مجھ سے، گھر میں اندر ہی آ گئی ہو؟ کہنے لگی اماں جی آپ گھر میں ہیں اور ہم بھی عورتیں ہیں، ہم کوئی مرد ہیں؟ میں نہیں، مرد ہو کوئی عورت ہو، اللہ کا حکم یا ایھا الذین آمنوا ہے، اے مومنوں، ان میں بڈھا ہو بڈھی ہو، جوان مرد ہو عورت ہو، بچہ ہو کوئی بھی ہو، اس کو چاہیے کہ اجازت لے کے گھر کے چلو، گھر سے باہر نکلو۔ آپ نے ان عورتوں کو گھر سے باہر نکال دیا۔ جب یہ بات فرمایا اب اجازت مانگو شریعت کے طریقے کے مطابق، انہوں نے گھر کے پھر انہوں نے السلام علیکم ان ادخل، السلام علیکم ہم آ جائیں اماں جی؟ میں آ جاؤ۔ اجازت جب لی ہے تو پھر گھر کے اندر ان کو آنے کی اجازت دی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ چھوٹے بچے جب یہ بالغ ہو جائیں، گھر کے اندر جو کمرے اگر بنے ہیں، یہ اماں کا کمرہ ہے، یہ بہنوں کا ہے، یہ فلاں کا ہے فلاں، فرمایا اپنی ماں اور اپنے باپ کے کمرے میں وہ بچے جو بالغ ہو گئے ہیں ان کو بھی چاہیے اندر سیدھا دروازہ کھول کے نہ آئیں کہ میری اماں ہے اندر میرا ہی ابا ہے۔ بھئی تیری اماں تو تیرا ابا ہے، لیکن وہ جو تیری اماں ہے جو تیرے ابے کی اماں نہیں ہے، وہ میاں بیوی ہیں۔ انسان کو ایسی شرم ساری انسان کو ہو سکتی ہے، اس لیے اپنی ماں کے گھر میں بھی اگر کوئی کمرے میں کے اندر دروازہ نہ کرے، امی میں آ جاؤں، اور اس میں کوئی برا محسوس نہ کرے، یہ نہ کہیں دیکھے جی بچوں کو کیا، یہی تعلیم ہے قرآن مجید کی، اللہ کا یہ حکم ہے۔ اور پھر قرآن مجید نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ اسی صورت اسی نور کے اندر فرمایا جو چھوٹے معصوم بچے ہیں جو بالغ ہو گئے ان کو تو چاہیے جب کمرے کے اندر آئیں تو وہ پہلے اجازت لیں کہ امی آ جاؤں۔ جب اندر سے امی کہے آ جاؤ تو پھر آنا ہے، نہیں داخل ہونا اگر اجازت نہیں ملتی۔
وہ اماں اکیلی ہو یا اماں کے ساتھ ابا آپس میں کو باتیں کر رہے ہیں، زندگی کے 100 معاملات ہیں۔ جو چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچے جو ہیں، جو ناسمجھ ہیں، ان کو شریعت کہتی ہے کہ یہ گھروں میں بے شک یہ کسی کمرے میں اگر چلے گئے ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ یہ بھی اجازت لیں، لیکن اگر یہ اجازت کے بغیر اپنی امی کے کمرے میں دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں تو اس کی شریعت نے اجازت، ہاں لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا، اور وہ لوگ جو چھوٹے ہیں نا، بچے نابالغ، ماں اور باپ کا کمرہ ہو، عشاء کی نماز کے بعد وہ بھی اجازت کے بغیر، معصوم بچہ بھی نہیں جا سکتا۔ ایک بچے نے اپنی ماں کے کمرے میں جانا ہے، بڑی بہن بھائی اس کو کہے ٹھہرو بھائی میں اماں سے پوچھ لوں کہ اندر آ جائیں۔ چھوٹے معصوم بچے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ان کو بھی چاہیے کہ پھر وہ ایک تو عشاء کی نماز کے بعد اور دوسرے دوپہر کے وقت اگر ابا جان گھر میں آتے ہیں یا نہیں، اور ایسے ہی فجر کی نماز سے پہلے، یہ 3 اوقات ہیں، ان میں چھوٹا معصوم بچہ اور گھر میں کوئی نوکر ہے، نوکرانی کام وہ بھی گھر میں داخل نہیں ہو سکتی بغیر اجازت کے۔ اگر کوئی انسان کسی جگہ اکیلا ہو اور وہ گھر نہیں ہے، وہ کھلی جگہ ہے، تو پھر شریعت کیا کہتی ہے کہ اس کے پاس اگر جانا ہو تو کیسے انسان جائے؟ شریعت کا یہ حکم ہے۔ حدیث کی کتاب سنن ابی داؤد میں یہ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کسی آدمی نے، اس نے کوئی ہرن کا بچہ تھا، چھوٹا ہرنی کا بچہ، اس نے کہیں سے وہ پکڑا، اس کے ہاتھ آ گیا، اس نے کہا جاؤ، یہ اپنے ملازم کو کہا جاؤ جا کے محمد رسول اللہ کو تحفہ دے آؤ جا کے۔ وہ ہرنی کا بچہ لے کے وہ ملازم جو تھا نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آیا، پوچھا اللہ کے رسول گھر میں ہیں؟ پتہ چلا نہیں۔ مسجد میں ہیں؟ نہیں۔ کہاں ہیں؟ ان کا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابھی مکے کے اندر ہی تھے۔ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے ہوئے ہیں، آپ ایک پہاڑ کے اوپر چڑھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کچھ سوچ میں تھے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نیچے دھیان کیا ہوا تھا، کچھ سوچ رہے تھے آپ اکیلے ہی پہاڑی کے اوپر۔ یہ آدمی، اس نے بچہ چھوٹا پکڑا ہوا تھا ہرنی کا، اس نے کو لے کے چلتا چلتا چڑھتا 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 یہ اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آپ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ جس طرح ہم کسی کا ترا نکالتے ہیں نا، کئی آنکھیں بند کر کے نکالتے ہیں اور کئی آنکھیں اتنی زور سے دباتے ہیں ساری زندگی آنکھ بنوانے والی ہو جاتی ہے۔ یہ سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ گیا، ایسے کھڑا ہو گیا، آپ نے ایسے دیکھا، فرمایا تو نے اجازت کیوں نہیں لی؟ اے اللہ کے رسول آپ کھلی جگہ تھے۔ فرمایا چل واپس، چلو واپس جاؤ، اور واپس جا کے پہلے اجازت مانگو۔ پتہ نہیں میں کس سوچ میں کس حال میں تھا، تو یکدم آ کے ایسے کسی کا ترا نکالنا یہ کوئی شرافت کی بات نہیں۔ وہ واپس گیا اور آ کے اس نے قریب آ کے اس نے کہا اے اللہ کے رسول کسی نے تحفہ بھیجا میرے اس کے جو وہ جن کا میں خادم ہوں، اے اللہ کے رسول کیا میں آ جاؤں؟ فرمایا آ جاؤ۔ کہنے یہ تحفہ دیا ہے کسی نے، فرمایا لاؤ لے لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحفہ وصول کر لیا۔ یہ تو معاملات ہیں سارے کے سارے جتنے جو گھر سے باہر سے آئے۔ اندر والے کے لیے بھی شریعت نے کچھ باتیں کہی ہیں۔ اندر والے کے لیے اللہ پاک نے یہ بات کہی ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں ہو، تمہیں حکم دیا جاتا ہے، تم کوئی عام عورت نہیں ہو۔ اور پھر یہ حکم تمام دنیا کی مسلمانوں کی عورتوں کو بھی یہی حکم ہے، کیا کہ گھر میں جب کوئی آئے باہر سے پوچھے اے فلا تخضعن بالقول، اس سے آپ نے پوچھنا ہے کون ہے، کوئی بات کرنی ہے،
بات میں لوچ اور مٹھاس نہ ہو، سیدھی سیدھی وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، سیدھی سیدھی بات کرنا۔ کیوں؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ کئی دفعہ کئی انسان اتنے کوڑ دماغ ہوتے ہیں کہ اگلے کی ملائم معصوم سی آواز سن کے ہی نا اندر سے ان کا مرض منافقت کا، بے ایمانی کا جاگ اٹھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کیا خوبصورت بات کی عورت نے، کیا لوچدار اس کی آواز ہے، کیا میٹھی آواز۔ اندر کا منافق جو ہوتا ہے نا، یہ گناہ گار، یہ جاگ، اور وہ ایک آنس لگا لیتا ہے، پھر آتا ہے آواز سننے کے لیے گھر کے اندر سے بڑی سونی آواز آتی ہے، کہ نہیں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، چاہیے بات کو نرم طریقے سے نہ کرنا۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں منافقت کا اور بیماری ہوگی نا، بدکاری گناہ کی، یہ ابھر آئے گی۔ یہ ساری دنیا میں کب ہم، یہ دنیا میں لوگ گانوں کے اوپر جو عاشق ہوتے ہیں، یہ کانوں کے ذریعے تو عاشق ہوتے ہیں، فلاں کے گانے، کیا بات ہے فلاں کے بات۔ کئی عورتوں کی آوازیں ایسی ہوتی ہیں شاید حور کی آواز بھی نہ ہو، اللہ کی ایسی بھی نیک بندیاں ہیں، اور کئی کوڑ دماغ پھر آس لگا لیتے ہیں کہ نہیں وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، سیدھی سیدھی بات کرنا جس میں نرمی، کوئی ایسی گنجائش نہ ہو، اس کی طرف مائل نہ ہونا اپنی گفتگو کے اندر۔ آپ نے نہیں دیکھا یہ کپڑے کی دکان، فلانے کی دکان کے اوپر کیسا وچ وچ جاتی ہیں زنانیاں، اور کیسا وچ وچ جاتے ہیں دکاندار، جیسے تمہارے ہی لیے ہیں اور تیرے علاوہ زندگی۔ ایسی مٹھی مٹھی گفتگو، ہنس کے بتی دانت دکھا کے گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، اندر کا منافق مرتا ہی نہیں، ایسا بے ایمان انسان اندر بیٹھا ہوا ہے، سیدھی بات کرتے ہی نہیں۔ میں آپ کو اپنے بچپن کی ایک بات سناتا ہوں۔ میرا ایک دوست تھا، یہ اسلام آباد محلے میں، وہ اس کا نام نہیں میں بتا سکتا، وہ بڑے دیندار لوگ تھے۔ اس دور میں بھی ان کی بہنیں وغیرہ جو تھیں نا، یہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتی تھیں۔ ایک دفعہ میں ملنے گیا اس سے، تو میں نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب میں دروازہ، اندر سے آواز آئی، کون ہے، کس سے ملنا ہے، کیا کام ہے؟ ایک دفعہ تینوں سوال۔ اب میں کو آس لگا سکتا ہوں کوئی گناہ کی، کہ کون ہے، کس سے ملنا ہے، کیا کام ہے؟ میں نے کہا جی میرا نام یہ ہے محمد اسلم ہے، میں نے فلاں کو ملنا ہے اور میرا کو ذاتی کام ہے۔ میں کہا وہ گھر پہ نہیں، بتا کے نہیں گیا کہاں گئے ہیں، اور کوئی نہ، اس کے علاوہ ہمیں کس چیز کا پتہ نہیں، السلام علیکم، چلو سیدھی سیدھی بات کرو، بچیوں کو چاہیے۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی بچیوں اور بچوں کی عزت جو محفوظ ہوتی ہے۔ آپ یقین کریے، میں نے اپنے دوستوں میں کئی لڑائیاں دیکھی ہیں۔ اس کے گھر میں گیا، پہلے میٹھی آواز آئی، پھر آہستہ آہستہ اس نے باتوں کو لمبا کیا، آہستہ آہستہ اسی کی بہن کو نکال کے لے گیا وہ۔ اللہ تعالی ہمیں دین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری بچیوں کو اور بچوں کو اور مردوں اور بڑوں کو تمام کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ماننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔